इनको हमने खाली ये तदरीसी अमल नहीं देना है, उनको हर एक रोल के लिए प्रिपेयर करना, उनको सदाकत, शुजाअत, अदालत हर एक के लिए हमने प्रिपेयर करना है, क्योंकि यही बच्चे कल हम ये फख्र से कहें कि ये जो जज बैठा है ना, ये मैंने इसको पढ़ाया है। जब वो अपने, और ये तब हम कह सकते हैं जब वो जज अपने फ़राइज़ ऑनेस्टली अंजाम दे। ये जो डीसी इस कुर्सी पे बैठा है ना, इसको मैंने पढ़ाना है, मैंने पढ़ा है, मेरी क्लास से ये बाहर निकला है। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं नुज़हत रहमान बज़्म फ़हम का ताज़ा शुमारा लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और जो आज का हमारा ये मौजू है वो ये है कि एक मुअल्लिमा अपने बच्चों की, अपनी शागिर्दों की ज़िंदगी को कैसे संवार सकती है। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साज से है ज़िंदगी का सोज़े दुरू। औरत जिस रूप में भी हमारे सामने आती है अपना एक मुनफरद मुकाम पेश करती है। जब बेटी बन के आती है तो रहमत साबित होती है। बेटी वो रोशनी है जो घरों को रोशन करती है, उसकी मुस्कुराहट में जन्नत की झलक होती है। माँ होती है तो बच्चों के लिए बाइस जन्नत का बाइस बनती है। बहन होती है तो अपनी मोहब्बत से हमारे दिलों में अपना घर करती है। और जब बीवी बन के आती है तो हमारे हर दुख और सुख में हमारा साथ निभाती है। और जब यही औरत मुअल्लिमा के फ़राइज़ अंजाम देती है तो इल्म के नूर से बच्चों के दिलों को मुनव्वर करती है। आज का हमारा मौजू भी यही है कि कैसे एक मुअल्लिमा अपनी शागिर्दों की ज़िंदगियों में इल्म के नूर के साथ उनके ज़िंदगी के हर एक पहलू को संवारने में मदद कर सकती है। हम औरतों में अल्लाह ने ये खुसूसियत बख्शी है कि हम में क़ुव्वत बर्दाश्त, हमदर्दी, इनकिसारी और मोहब्बत का जज्बा कूट कूट के भरा होता है। यही वजह है कि हम ज़िंदगी के हर एक पहलू में गहरे नुकूश छोड़ जाते हैं। जब हमारी शादी होती है तो हम दूसरे घरों में कैसे एडजस्ट होते हैं, उनके रंग में रंग जाते हैं। ये हमारा क़ुव्वत बर्दाश्त ही है कि वो जो हमें दूसरों के घरों में एडजस्ट होने में मदद करता है। खैर, रही बात ये कि हम अपने स्कूलों में कैसे अपने बच्चों की डेवलपमेंट कर सकें। जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि हम में मोहब्बत, हमदर्दी का जज्बा एक माँ का होता है, और यही वजह है कि इस जज्बे के साथ हमने स्कूल में भी काम करना है, अपने तलबा की तकदीर को संवारना है। बिकॉज इट इज़ वी हु आर द डेस्टिनी मेकर्स ऑफ आवर स्टूडेंट्स। जिस तरह हम अपने घरों में अपने बच्चों की नादानियाँ और कोताहियाँ बर्दाश्त करते हैं और उनको एक सही सांचे में डालने की कोशिश करते हैं, उसी प्यार और मोहब्बत से अपनी शागिर्दों की कोताहियाँ बर्दाश्त करनी है और उनको एक सही राह दिखानी है। उनकी तदरीसी अमल के साथ साथ बाकी सारे पहलुओं में भी उनकी रहनुमाई करनी है। ये हमने एक ज़िम्मेदारी ली है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, यहाँ पे हम कोई एहसान नहीं कर रहे अपनी शागिर्दों पे, हमने ये ज़िम्मेदारी ली है। वी आर बीइंग पेड फॉर इट, और हमें अपनी उजरत को कम से कम हलाल करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये तभी मुमकिन होगा कि जब हम उनकी हर पहलू की नशोनुमा सही तरीके से करेंगे। एक बात मैं बड़े वसूख के साथ कहना चाहूँगी कि जो भी हम इन बच्चों के साथ करेंगे वी विल गेट द सेम रिटर्न, क्योंकि जो ये है कि इट कम्स बैक। जैसा कि हम देते हैं वही हमें वापस भी मिलता है। ये एक मौसर हकीकत है कि दुनिया जो है वो आखिरत की खेती है। जब हम अपने बच्चों की गलतियां बर्दाश्त करते हैं तो इनकी क्यों नहीं, हमें इनकी भी गलतियां बर्दाश्त करनी है, इनकी कोताहियां बर्दाश्त करनी है और इनको एक सही सांचे में डालने की कोशिश करनी है। हमें खुद अच्छा हम सबों का यही मकसद होता है कि हमारी क्लासरूम में अच्छे लोग बाहर निकल के आए, क्योंकि यही तो कल के रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स होते हैं। लेकिन उसके लिए पहले हमने खुद सही बनना है। बिकॉज वी आर देयर रोल मॉडल्स, दे आर आवर मिरर इमेजेस, दे रिफ्लेक्ट अस। सो we should try to make better mirror images of our own selves। हमें इन बच्चों की छोटी छोटी कामयाबी पे बड़ा फख्र महसूस होना चाहिए। उनकी नाकामी में उनको हौसला बढ़ाना है। और ये देखने में मिलता है कि जैसे मैंने भी बहुत जगह देखा है कि जब एक उस्ताद अपनी बच्चों की नाकामी उनको इस तरह से लेता है कि वो उस नाकामी को वो उसको इस तरह से लेते हैं कि उनकी नाकामियाँ उनकी रुकावट बन जाती है, फिर वो आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन उनकी नाकामियों को हमने ऐसे लेना है, दे शुड ट्रीट इट कि ये एक जीना है, हमें कामयाबी की तरह हमें जाना है और वो नाकामी ही उनकी कामयाबी का जीना बनना चाहिए। ये ना हो कि
ان کی ناکامی ان کی زندگی کی سب سے بڑی رکاوٹ بن جائے. اس کے لیے ہمیں ان میں خود اعتمادی ڈیولپ کرنی ہے کہ آپ میں بچے ہے کوئی ٹیلنٹ, اس ٹیلنٹ کو آپ نے باہر نکالنا ہے. اور یہ کام بھی ایک استاد ہی کر سکتا ہے, کیونکہ جب استاد وہ جانے گا کہ میرے بچے میں کون سا ٹیلنٹ ہے, میں نے کیسے اس کو باہر نکالنا ہے کہ یہ کل مجھے کس رول میں فٹ ہوگا, تو وہ رول اس کو آنیسٹلی نبھانا ہے. کیونکہ جو ہمارے کلاس رومز میں بچے ہیں یہ کل کے ان کو ہم نے خالی یہ تدریسی عمل نہیں دینا ہے, ان کو ہر ایک رول کے لیے پریپیئر کرنا, ان کو صداقت, شجاعت, عدالت ہر ایک کے لیے ہم نے پریپیئر کرنا ہے. کیونکہ یہی بچے کل ہم یہ فخر سے کہیں کہ یہ جو جج بیٹھا ہے نا یہ میں نے اس کو پڑھایا ہے, جب وہ اپنے, اور یہ تب ہم کہہ سکتے ہیں جب وہ جج اپنے فرائض آنیسٹلی انجام دے. یہ جو ڈی سی اس کرسی پہ بیٹھا ہے نا اس کو میں نے پڑھانا ہے, میں نے پڑھا ہے, میری کلاس سے یہ باہر نکلا ہے اور یہ اپنے فرائض صحیح طریقے سے انجام دے رہا ہے. یہ جو ڈاکٹر ہاسپٹل میں کام کر رہا ہے نا آنیسٹلی کام کر رہا ہے, ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہا ہے. یہ جو ٹیچر ہے, میرا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ کسی بھی رول میں, کس زندگی کے کس شعبے میں بھی فٹ ہو جائے, اس شعبے کو اس نے ایمانداری سے نبھانا ہے. اور یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب ہم اس میں وہ ایمانداری کا جذبہ خود پیدا کریں, اور جب خود ہم ایماندار ہوں گے. ہمیں خالی یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہم تعلیمی میدان میں اس کو آگے کیسے لے جانا ہے, ہمیں اس کی نشو و نما ہر ایک لحاظ سے کرنی ہے, ان کے شعور کو بیدار کرنا ہے, ان کو صحیح اور غلط کا فرق سمجھانا ہے. آج کل کے دور میں گوگل بھی تدریسی عمل اچھے سے نبھا رہا ہے, لیکن میں ایک بات بڑے وثوق سے کہوں گی کہ گوگل کبھی استاد کی جگہ نہیں لے سکتا ہے. استاد ہی ہے, کیونکہ یہ استاد ہی ہے جو بچے کے ہر ایک پہلو کو جلا بخشتا ہے, اس کی نشو نما ہر ایک طریقے سے اس کی صحیح نشو نما کرتا ہے. اور جب ہم یہ بات کریں گے تو ہم خود پہ فخر ہوگا کہ ہم نے اس بچے کی صحیح نشو نما کی ہے. ہمیں ان کی خوشیوں میں خوش ہونا ہے اور ان کی پریشانیوں میں پریشان ہونا ہے. ایک اونرشپ ڈیولپ کرنی ہے, ایک ملکیتی جذبہ پیدا کرنا ہے, تاکہ ان کو بھی لگے کہ یہ جو استاد میرا بیٹھا ہے نا سب سے بڑا ہمدرد ہے. ان میں خود اعتمادی اور خود مختاری پیدا کرنی ہے, تاکہ ان کو لگے کہ ان کا بھی کوئی ہے, ان کا بھی کوئی وجود ہے. ان میں وہ یقین پیدا کرنا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اپنی ساری غم اور خوشیاں بانٹ سکے. ہمیں ان بچوں کا پورا علم ہونا چاہیے, اور یہ سب تب ممکن ہوگا جب ہم ان کو اون کریں گے, تب ہی ہم تو ان کے مشکلوں کا ازالہ کر سکتے ہیں. ہمیں اس بات پہ فخر محسوس ہونا چاہیے کہ ہم نے ایسے منصب کو چوز کیا ہے کہ جہاں سے دوسرے سارے منصب نکل کے آتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک سوال ہے کہ کتنا انصاف کرتے ہیں ہم اپنے پیشے سے. ہمیں خود میں وہ احساس پیدا کرنا ہے کہ یہ جو مخلوق میرے ساتھ ہے, میرے ذمے ہیں, کیا میں ان کی صحیح نشوونما کر پا رہی ہوں, کیا میں ان کی ذہنی جسمانی نشوونما صحیح طریقے سے کر پا رہی ہوں. ہمیں اپنی کلاس رومز میں گڈ برینز ڈیولپ کر رہے ہیں, کیونکہ کلاس رومز میں برینز ہی ڈیولپ ہو رہے ہیں. ان کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی ذمہ داری ہم پہ ہے, ان کے اندر کی صلاحیتوں کو باہر نکالنا ہم نے ہے. یہاں پر میں ایک اہم بات بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے اسکولوں میں جو فاؤنڈیشنل کلاسز ہوتے ہیں ان کو ہم نے بڑے سیریسلی لینا ہے, کیونکہ جو یہ فاؤنڈیشنل ایئرز ہوتی ہے وہاں پر ان کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. وہاں سے میں یہ کہوں گی کہ یہ جو ڈاکٹر, یہ جو انجینئر, یہ جو فلاسفر بن رہا ہے نا, یہ میرے فاؤنڈیشنل کلاسز میں بن رہا ہے. اور اگر میں یہاں پہ ناکام ہو گئی, اگر میں ان فاؤنڈیشنل ایئرز میں ان کی صحیح نشوونما نہیں کر پا رہی, تو میں آپ کو ایک بات بولوں گی کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کی بھرپائی نہیں کر سکتی ہے. کیونکہ جب میرے کلاس رومز میں یہ صحیح نشوونما ہوگی تبھی پاسبل ہو کہ آگے ایلیمنٹری کلاسز میں یہ صحیح سے ڈیولپ ہوگی. ادروائز اف دیر وڈ بی اینی لیکنا ان مائی پرائمری کلاسز, ڈونٹ ایکسپیکٹ دیر وڈ بی اینی سارٹ آف گرومنگ ان اٹس ایلیمنٹری کلاسز. تو کیونکہ اٹ ہیز بین اپرووڈ, یہ تو سائنٹیفکلی سائیکولوجیکلی ہر ایک لحاظ سے پروو ہوا ہے کہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے انہی بگننگ میں. مجھے ایک سائیکولوجسٹ کا ایک کوٹ بہت اچھا لگتا ہے, کیونکہ یہ میں ہمیشہ دہراتی ہوں جب بھی کہیں موقع ملتا ہے تو بولتی ہوں. کسی نے کہا ہے کہ give me the first 6 years of a child and I would give you what you want your child to be. تو جسٹ امیجن میرے ہم اثر ساتھیوں, میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں, جسٹ وی شوڈ امیجن ہیئر کہ ہمارے سامنے کون سا خزانہ ہے, کیا ہم اس خزانے کی صحیح دیکھ بھال کر پا رہے ہیں, کیا ہم اس کی صحیح نشوونما کر پا رہے ہیں. جیسے کہ ابھی ریسنٹلی NEP اس فورس میں آ گئی, تو NEP میں بھی زیادہ تر فوکس کس پہ دیا گیا, انہی فاؤنڈیشنل ایئرس پہ. تو ان فاؤنڈیشنل ایئرس کو بڑے صحیح طریقے سے لینا ہے. ڈونٹ اگنور دیز کڈس ان دیز فاؤنڈیشنل ایئرس, ڈونٹ لیٹ them do what they want to, but give them the guided
guided freedom, let them groom in the guided freedom, let me give them the guided independence, because کیونکہ ماں کی گود چھوڑ کے ہمارے کلاس رومز میں آتے ہیں تو وہاں پہ ان کی ڈیولپمنٹ اس طرح سے ہو کہ ان کو لگے کہ یہ ماں کا پیار جو مجھے مل رہا ہے یہ مجھے میرے استاد سے مل رہا ہے, میری استاد میری ماں سے بھی بڑھ کے ہے. She should say that I don't want to be in home, I want to go to the school because it is there where I am being groomed, where I am getting love, where I am getting affection, I am being groomed there in that classroom. My dear, میں اپنی جیسے کہ میں اپنی فیلو ٹیچرس کے کو بولوں گی, خاص کر جو ہماری یہ میڈم ٹیچرس ہیں, فیمیل ٹیچرس, ان سے میری ریکویسٹ ہے, لیٹ وی بی دا مدرس آف آور اسٹوڈنٹس ان آور کلاس روم, لیٹ وی پروو مور دین مدرس ٹو آور اسٹوڈنٹس. اور یہ ہم نے کرنا ہے, یہ چیزیں ہمیں اپنی ڈیولپ کرنی, اور یہ تب ہی پر لیٹ آئی ایم اگین سیئنگ وی ہیو ٹو ڈیولپ دیٹ اونرشپ. جس طرح ہم نے اپنے بچوں کو جو جن کی ہم بایولوجیکل مدرس ہیں ان کو ہم نے اون کیا ہے, ان دا سیم وے وی ہیو ٹو own that kid who is being nurtured in my classroom. کیونکہ ایک اور بات, مٹانا پڑتا ہی ہے قوم کی ترقی کے لیے. یہ کام کوئی معمولی کام تھوڑی ہے, اس پروفیشن کو ہم نے چوز کیا ہے and we have to be very much honest with our profession. ایک استاد ہی ہے جو اپنے دلوں میں اپنے بچوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے. نہیں تو ہم اگر تھوڑا سا اس پہ غور کریں گے کہ ہمارے دلوں میں ہمارے ذہنوں میں کون ابھی بھی جی رہے, those are our teachers who has groomed us properly. They are still alive whether they are in this world or if they are not in this world. تو وہ but they are still alive in our hearts. That means our teaching makes us immortal in some respects. تو ہم نے اپنے بچوں میں وہ immortality develop کرنی ہے. ایک استاد اپنے اس بچوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے, اور یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کہیں ہم کوتاہیاں تو نہیں کر رہے, کہیں ہم اپنے سماج کو بگاڑ تو نہیں رہے, کیونکہ سماج میں پھول پھلے یا کانٹے وہ کون بنا رہا ہے, وہ ہم ہی ہے نا, ہم ٹیچر, بیکاز اٹ از وی. کو کسی کو نہیں کہا جاتا ہے نیشن بلڈرز, کسی کو ویدر کہا چاہے وہ کسی بھی عہدے پہ ہو. Nobody is called the nation maker, nobody is called this, he is the pillar of, or she is the pillar of nation. It is only the teacher who has got this title that he or she is the pillar of nation, and let we be the pillars of nation in the real essence. تو یہ ذمہ داری ہم نے اچھے سے اپنی قوم کو بنانا ہے, اپنی قوم کو بگاڑنا نہیں ہے. ہم نے ہر ایک چیز کو صحیح طریقے سے لینا ہے, ہر ایک چیز کو صحیح طریقے سے ڈیولپ کرنا ہے. ہمیں جذباتی ذہانت ہوتی ہے, یعنی کہ ایموشنل انٹیلیجنس. ہم جب اپنے بچوں کے ساتھ صحیح ڈھنگ کے ساتھ پیش آتے ہیں تو وہ بھی تو یہی سیکھتے ہیں. جسٹ لسن, آپ ایک چیز پہ غور کریے, جو میری بیٹی ہے, جو یا آپ لوگوں کے بچے جب وہ اسکول سے آتے ہیں کن کو امیٹیٹ کرتے ہیں؟ دے آر ناٹ امیٹیٹنگ وی پیپل, دے امیٹیٹ دیئر ٹیچرس. وہ اپنی ٹیچر بنتے ہیں, وہاں پہ ٹیچر کھیلتے ہیں, ٹیچر کی امیٹیشن کرتے ہیں. نہیں تو بہت سارے لوگ ان کو ملتے ہیں بٹ دے ڈونٹ امیٹیٹ اینی ون ادر دین دا ٹیچر. تو جب یہ ٹیچر صحیح طریقے سے خود اسٹیبل ہوگا تبھی اپنے بچوں میں بھی وہ اسٹیبلٹی ڈیولپ کر سکتے. ہم نے دیکھا ہے آئے دنوں بہت سارے ایسے لوگ بھی یہاں پہ ہیں ہمارے سماج میں جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریز ہے, ایجوکیشن ہے, اپ لفٹڈ ہے اکنامکلی, فائنانشلی, ہر ایک لحاظ سے, لیکن ان کی ایجوکیشن ان کے کریکٹر پہ ایک کوسچن مارک لگاتی ہے کہ بیکاز دے آر ناٹ فٹ فار دا سوسائٹی میں صحیح سے وہ اپنا رول نبھا نہیں سکتے ہیں. تو لیکن یہ کمی ہم میں ہے کہ ہم نے ان کو اسٹیبل نہیں بنایا, یا کچھ ایسے ڈراسٹک اسٹیپ لیتے ہیں اپنی زندگی میں جہاں پہ پھر بولا جاتا ہے کہ اس کی ایجوکیشن صحیح طریقے سے, نو ڈاؤٹ دے ڈو ہیو گڈ ڈگریز, لیکن پھر وہ صحیح طریقے سے ان کی ایموشنل اسٹیبلٹی ان میں نہیں ہے. اور جب تک نہ ہم ان بچوں کو ایموشنلی اسٹیبل بنائیں, ان کو یہ سکھائیں کہ بچے زندگی میں اتار چڑھاؤ یہ زندگی کا حصہ ہے, کہیں پہ ہمیں بہت زیادہ خوشیاں ملتی ہے اور کہیں پہ ہمیں غموں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. خوشیوں میں زیادہ خوش نہیں ہونا ہے اور غموں کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنانا ہے. خوشیوں سے بھی ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ اٹ از دا فیز آف لائف, غموں سے بھی یہی سیکھنا ہے کہ اٹ از دا فیز آف لائف, دس فیز ٹو ول پاس. تو یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب یہ بندہ ایموشنلی اسٹیبل ہوگا. تو ہمیں اپنے جو ہمارے کلاس رومز میں بچے ہیں ان کو ہم نے اسٹیبل بنانا ہے. جذباتی ذہانت اور نرم مزاجی جو ہوتی ہے نا ایک معلمہ میں, اس میں وہ شمولیاتی ماحول ڈیولپ کرنے میں بڑا ایک اہم رول نبھاتی ہے. ان کی سوشل ڈیولپمنٹ ہماری ذمے ہے, کیونکہ یہ جو اسکول ہے نا ایک مائنیچر فیکٹری ہے, اور وہ مائنیچر فیکٹری وہاں پہ سٹیزنز کو بناتی ہے, وہاں پہ ریسپانسبل سٹیزنز بنے, وہ کل کو سماج کو اچھے ڈھانچے, ہمارا سماج ایک اچھے ڈھانچے میں پڑ جائے, کیونکہ جب ہم اس کو ایک ریسپانسبل
सिटीजन्स दे पाएँ। एक इल्तिमास है आखिर पर हम असर साथियों से कि अपने पेशे को बहुत ऑनेस्टली लो, क्योंकि हमने पैगबराना पेशे को अपने ज़िम्मे लिया है। इस पेशे के साथ हमने इंसाफ करना है, तभी मुमकिन है कि हम इन बच्चों की अच्छी तरीके से डेवलपमेंट कर पाएंगे। चाक का टुकड़ा मिला तख्ते सिया जागीर में, उस्ताद को इज्जत मिली कागज़ कलम तकदीर में। आखिर पे यही कहूँगी, ना ही मैं कोई प्रीचर हूँ ना ही कुछ, बस ये चाहती हूँ कि हम सब ये चीज़ें अपने आप में डालें। पहले खुद से ही कहूँगी कि मैंने भी खुद को ये कुछ कमियाँ, बहुत सारी कमियाँ मुझ में भी होगी, उन कमियों को मैंने दूर करना है। और मैं भी, आप लोग तो बड़े होंगे, मैं भी, आप में भी मत कोई कमी होगी, उस कमी को दूर करो। खासकर उन बच्चों के साथ कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए जो हमारी क्लासरूम्स में। थैंक यू।